تو انہوں نے جو پہلی ملاقات ہوئی تھی تب بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ بہت جلد آپ سے پاکستان میں ملاقات ہوگی. دوبارہ میں نے پوچھا, انہوں نے پھر کہا بہت جلد پاکستان میں ملاقات ہوگی. پھر جنوری کی ڈیٹ دی, پھر فیبروری کی ڈیٹ دی. کیا جیل بھرو تحریک کامیاب ہوگی آپ کے خیال میں؟ نہیں, پولیس تو پہنچ گئی ہے ہر جگہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے, وہ خود غائب ہو گئے. سیلفی بناؤ تحریک. اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ کچھ بھی سبق سیکھا گیا ہے ماضی سے, کیونکہ ہم ایک فیکٹ چیکنگ ڈپارٹمنٹ ہے, تو ہم ساری سیاسی جماعتوں کو فیکٹ چیک کرتے ہیں, سارے سیاستدانوں کو فیکٹ چیک کرتے ہیں, تو پھر وہاں سے تھوڑا سا وہ بھی آتا. اور جس قسم کی آپ کو گالیاں اور ڈیتھ تھریٹس اور ریپ تھریٹس آتی ہیں, وہ تو میرے خیال سے خواتین صحافیوں کو ویسے بھی. تو جب کوئی رسپانسبلٹی لیتا ہے نیب کا چیئرمین بننے کے لیے اور یہ ذمہ داری لیتا ہے, تھوڑا بہت اندازہ تو ہو ہی گا کہ وہ کس چیز کے چیئرمین بن رہے ہیں اور اس کا کام کیا ہے اور وہ قانون کیا ہے. وہ تو فیس کرنی پڑتی ہے پاکستان. اس وقت ہم شروعات میں جب کووڈ شروع ہوا تو بہت سی کوشش کی جاتی تھی کہ معلومات کو چھپایا جائے, لوگوں کو پتہ نہ, کیونکہ میری فیس بک اکاؤنٹ سے تصویریں نکال کے سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی تھیں, اور یہ پی ٹی آئی کے ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام احمد رزاق ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. آج کے اس انٹرویو کے اندر جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا انٹروڈکشن تو میں بعد میں کراؤں گا. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میری استاذہ بھی ہیں, میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. اور میں جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے آیا تو جو پہلی میں نے انٹرنشپ کی میڈیا کے اندر, وہ میں نے ان کے انڈر کی, اور ڈگری سے وہ کچھ نہیں سیکھا جو انہوں نے سکھا دیا. یہ ایک انالسٹ بھی ہیں, یہ ایک رائٹر بھی ہیں, یہ ایک رپورٹر بھی ہیں, اور یہ ایک آل راؤنڈر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں بے نظیر شاہ. تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے تھینک یو, تم نے اتنی تعریفیں کر دی میری پہلے ہی. جرنلزم کی طرف آپ کیسے آئی ہیں؟ تو میں نے آپ سے کبھی پوچھا ہی نہیں ویسے. اچھا, میں ایک ایکسیڈنٹل جرنلسٹ ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, میرا کبھی ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں جرنلزم میں آؤں گی, نہ ہی مجھے کبھی کسی نے بتایا تھا کہ میڈیا اسٹڈیز کیا ہوتی ہیں, جرنلزم کیا ہوتی ہے. اکثر بلکہ تب بھی ہم یہی سنتے تھے کہ جرنل صحافت جو ہے وہ اتنا اچھا پروفیشن نہیں ہے, اس میں نہیں جانا چاہیے, صحافی جو ہے وہ پیسے لے کے اسٹوریاں چھاپ دیتے ہیں. کسی نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ وہ جو, کیونکہ جب بات ہوتی ہے صحافت کی تو ان چند صحافیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے جو جن کا شاید کوئی ایجنڈا ہے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. لیکن جو باقی صحافی ہیں, جو بہت زیادہ صحافی ہیں آپ کی میڈیا انڈسٹری میں, جو ایڈیٹرز ہیں, آپ کے سب ایڈیٹرز ہیں, جو ایکچولی فیلڈ میں جا کے کام کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتاتا. جو اتنی محنت سے کام کرتے ہیں, جو 12 13 گھنٹے کام کرتے ہیں اور اتنے مشکل حالات میں کام کرتے ہیں. تو میں نے جب یونیورسٹی میں, میرے ویسے بھی اخبار پڑھنے کا بہت شوق تھا, تو میں نے کہا چلو میں ایک کورس لے لیتی ہوں میڈیا اسٹڈیز کا. وہ میں نے لیا, اور اس کے بعد بس میرے خیال سے میں نے کبھی پلٹ کے واپس نہیں دیکھا. اور جب میں انڈسٹری میں آئی تو تب آ کے مجھے نظر آیا کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے صحافت, کیونکہ آپ کو لوگوں کے پاس سچائی پہنچانی ہوتی ہے. آپ نے, اور اس سے پہلے آپ نے اپنا سارا کام صحیح طرح کر کے ساری معلومات لے کے لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے, کیونکہ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, خاص طور پہ جب الیکشن کے قریب آپ آتے ہیں, کیونکہ اسی معلومات کے بیسس پہ لوگ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے, انہوں نے اگلی حکومت کس کو دینی ہے, اور 5 سال کے لیے کون ملک میں حکومت کرے گا. مجھے بالکل یاد ہے جس طرح سے آپ نے سٹوریز میرے سے بھی کروائی ہیں, اس کو فون کرو, اس کو فون کرو, اس کو فون کرو, فون آپ بہت کرواتی ہیں. یہ بالکل, ابھی آپ جیو فیکٹ چیک کی ایڈیٹر بھی ہیں. کیا معلومات ہونی چاہیے اور کس طرح سے جو فیکٹس ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کو آپ دیکھتی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, تو وہ ان پیرامیٹرز کیا ہیں خبر کو دیکھنے کے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا, ہم میرے خیال سے جیو کا جو فیکٹ چیک ڈپارٹمنٹ ہے وہ میڈیا انڈسٹری میں پہلا فیکٹ چیک ڈپارٹمنٹ ہے. کچھ لوگ ہیں جو ویسے کر رہے ہیں فیکٹ چیکنگ, بٹ ہم نے جب یہ شروع کیا تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ایسا کوئی ادارہ ہے ہی نہیں. تو ہمارے پاس کوئی پیرامیٹرز نہیں تھے کہ ہم یہاں پہ کیسے کام کریں گے, کتنی بڑی ٹیم ہونی چاہیے, ان کے پاس کیا کیا اکوپمنٹ ہونی چاہیے, ہم کس طرح خبر چوز کریں گے کہ ہم نے کون سی کرنی ہے, ہم نے کون سی نہیں کرنی. کیونکہ دیکھیں, آپ سوشل میڈیا کھولیں تو میرے خیال سے دن میں آپ کو 20-30 تو فیک خبریں مل رہی ہوتی ہوں گی سوشل میڈیا. اب ہم ساری تو چیک نہیں کر سکتے, تو ہم نے سوچا کہ آہستہ آہستہ, ابھی ہماری ٹیم اتنی بڑی نہیں ہے, تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک کرائٹیریا بنائیں گے کہ جو سٹوریز پبلک انٹرسٹ کی ہے, مطلب کہ اگر وہ سٹوری پھیلتی چلی جائے
جائے گی اور ایک فیک نیوز ہے یا ایک ڈس انفارمیشن ہے اور اگر اس کو ہم پھیلنے دیں گے تو اس سے نقصان ہوگا, عوام کا نقصان ہوگا. تو اس لیے ہم اس کرائٹیریا سے جو ہیں وہ سٹوریز چوز کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم نے شروع کیا, کیونکہ لوگ جو ہیں ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے فیکٹ چیکنگ کا, تو جب ہم لوگوں کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں فیکٹ چاہیے, ہمیں صحیح معلومات چاہیے, تو وہ کہتے ہیں بس ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آپ لکھ دیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, یہ فیک نیوز ہے. ہم کہیں گے نہیں, ہمیں نا کوئی ڈاکیومنٹس دیں, ہمیں کوئی ایسی چیز دیں جس سے ہم پروو کر سکیں کہ یہ صحیح بات ہے اور یہ غلط ہے. تو وہ ان کو سمجھانے میں بھی آج کل ہمیں بڑا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ جب ہم سرکاری افسران کو فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے کہہ دیا نا, آپ لکھ دیں. پر ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں, صحافیوں کو فون کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں یہ غلط ہے بس چھاپ دو, غلط ہے. اور اس وجہ سے فیک نیوز بہت زیادہ پھیل جاتی ہے. اور یہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی خبریں کرتے ہو تو آگے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ فیکٹ ہے اور یہ دعویٰ ہے. تو اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہو تو جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنی بھی ہو سکے ڈاکیومنٹس جمع کریں تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک سرکاری ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے. تو تھوڑا سا بلو بیک بھی آتا ہے کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا جب آپ ان کو فیکٹ چیک کریں, اور یہاں پہ کیونکہ ہم ایک فیکٹ چیکنگ ڈپارٹمنٹ ہے تو ہم ساری سیاسی جماعتوں کو فیکٹ چیک کرتے ہیں, سارے سیاستدانوں کو فیکٹ چیک کرتے ہیں, تو پھر وہاں سے تھوڑا سا وہ بھی آتی ہے کہ اس پہ ایک سوال ہے کہ اتنی ٹرولنگ کئی دفعہ ہو جاتی ہے ٹویٹر کے اوپر بھی, اور ویسے بھی شاید آپ کو لوگ فون کر کے کہتے ہوں کہ آپ نے یہ خبر لگا دی, یہ خبر آپ نے اس بارے میں ایسے کہہ دیا, تو ہاؤ ڈو یو فیس اٹ, دا کرٹیسزم جو ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح سے فیس کرتی ہیں؟ مایوس تو نہیں ہوتی؟ کبھی کوئی ایسی سٹوری ہوئی ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ کرٹیسزم فیس کرنا پڑا؟ بہت زیادہ. جب میرے کووڈ پہ کر رہی تھی رپورٹنگ تو اس دوران کیونکہ اس وقت ہم شروعات میں جب کووڈ شروع ہوا تو بہت سی کوشش کی جاتی تھی کہ معلومات کو چھپایا جائے, لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو ہم جب ڈھونڈتے تھے اور خاص طور پہ جب میں رپورٹنگ کر رہی تھی تو بہت زیادہ بلو بیک آیا اور بہت زیادہ ٹرولنگ بھی ہوئی سوشل میڈیا پہ. بلکہ میں بتاؤں کہ ایک دفعہ مجھے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بند کرنا پڑا کیونکہ میری فیس بک اکاؤنٹ سے تصویریں نکال کے سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی تھیں, اور یہ پی ٹی آئی کے ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, بلکہ ان کے جو سیاستدان بھی تھے, ان کے وزراء بھی تھے, وہ بھی شیئر کرتے تھے اس طرح کی چیزیں, اور اس پہ بھی ٹرولنگ ہو گئی. ان کو پتہ ہے ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی اس پہ نکالی تھی. لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی آپ ٹیون آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہتے رہیں, لیکن کبھی کبھی آپ کو افیکٹ بھی کرتا ہے کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم صحافی ہیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم کریڈیبل ہو, اگر ہم کریڈیبل نہیں ہوں گے تو لوگ ہم پہ بھروسہ نہیں کریں گے. اتنی آپ نے محنت کی ہوتی ہے اور وہ ان کا کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ دیکھو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کرٹیسزم ہوتی تھی کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو ایڈیٹر کو خط لکھ دیتے تھے, آپ کے صحافی نے یہ خبر چلائی, ان کو نہیں چلانی چاہیے تھی, یا ایڈیٹر کو یا ٹی وی چینل کو. لیکن اب ایک ڈائریکٹ ایسوسیشن ہو گئی ہے پبلک کی اور صحافیوں کی, اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے. تو اب وہ ڈائریکٹلی آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ کو صرف ڈائریکٹلی آپ کے کام کی وجہ سے ٹارگٹ نہیں کرتے, وہ آپ کو پرسنل اٹیکس کرتے ہیں, آپ کے گھر والوں کے بارے میں بات کریں گے, آپ کے فزیکل ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کریں گے, اور جس قسم کی آپ کو گالیاں اور ڈیتھ تھریٹس اور ریپ تھریٹس آتی ہیں وہ تو میرے خیال سے خواتین صحافیوں کو ویسے بھی کسی بھی چینل سے ہوں وہ ان کو تو فیس کرنی پڑتی ہیں پاکستان میں. اچھا میم, مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, اور آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ جو باجوہ صاحب جاتے ہوئے تقریر کے اندر کہہ کے گئے ہیں کہ سیاست سے اب آرمی کو دور رہنا چاہیے, پاکستان آرمی کو, اسٹیبلشمنٹ کو, تو کیا جو نئے آرمی چیف آئے ہیں وہ ان چیزوں سے دور ہیں؟ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ کچھ بھی سبق سیکھا گیا ہے ماضی سے. ابھی بھی پرویز الہی صاحب تو انٹرویو میں کہہ چکے ہیں آن دا ریکارڈ کہ ہمیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ نے اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی, اور یہ تو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ابھی بھی اس قسم کی باتیں سننے کو آتی ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے کوئی, کیونکہ وہ اتنی زیادہ ایک انٹروائنڈ ہے ہمارے سسٹم میں, اور کوئی سچ بولوں تو کوئی سیاستدانوں کی طرف سے کوئی ایسا
کوئی انیشیٹیوز بھی نہیں لیے جا رہے کہ ان کو الگ کرنا. کیا یہ سیاستدانوں کی مجبوری تو نہیں بن گئی ہوئی؟ دیکھیں یہ ہماری پی ڈی ایم کی آپ دیکھ لیں, جب سے ان کی حکومت آئی ہے, جب ان کی حکومت نہیں آئی تھی تو یہ تو بہت باتیں کرتے تھے, ہم پیکا جیسا قانون بدل دیں گے, ہم اس کو ریوائز کریں گے, اور پھر وہ انسانی حقوق کی بھی بات کرتے تھے, صحافیوں کی آزادی صحافت کی بھی بات کرتے تھے. لیکن جب ان کی حکومت آئی تو ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے قانون لائے جا رہے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن گئی ہے. جس قسم کے ایف آئی اے کو اختیارات دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس قسم کا آتے ساتھ ہی انہوں نے آئی ایس آئی کو دے دیا کہ وہ ویٹ کریں گے سارے بیوروکریٹس ان کو نوٹیفائی کرنے سے پہلے. تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ نہ ہی شاید سیاستدانوں میں کوئی سبق سیکھا ہے, نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ. آفتاب سلطان صاحب نے ریزائن دے دیا, نیب کے چیئرمین ہیں. آپ کے خیال میں ان کو واقعی میں پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ نے فلاں فلاں کو گرفتار کرنا ہے؟ دیکھیں میرا اس پہ تھوڑی سی مختلف رائے ہے, اس لیے کیونکہ جو نیب کے قانون ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد اتنا آسان نہیں ہے کسی سیاستدان کو گرفتار کرنا, بلکہ اتنا آسان نہیں ہے کسی کے خلاف کیس بھی بنانا. وہ جو تھریش ہولڈ تھا کہ اتنے اماؤنٹ ہوگی تو کیس بنے گا, وہ بھی اب بڑھا دیا گیا ہے. اور اب تو آپ پہلے ہوتا تھا نیب کے قانون میں کہ کسی بھی سٹیج آف دی انکوائری آپ اریسٹ کر سکتے ہیں اور 90 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں, وہ بھی اب اس قانون میں بدل دیا ہے اور اب صرف 14 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے. اور وہ بھی اگر آپ کے پاس اگر کوئی انویسٹیگیشن کا حصہ بننے سے انکار کر دے بار بار تو پھر آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. تو قانون میں تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ میرے خیال سے اتنا آسان ہوتا ان کے لیے اریسٹ کرنا. مجھے نہیں پتا ان کی کیا وجوہات تھی, انہوں نے کھل کے آ کے ابھی ایسی کوئی بات بھی نہیں کی. لیکن میں صرف اس پہ یہ ضرور کہوں گی کہ نیب کی ایک ریپوٹیشن ہے اور بہت دیر سے رہی ہے. نیب بنا ہی ایک ڈکٹیٹر نے بنایا ہے اور ایک قانون بنایا ہی اس نے اس لیے کہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. نہ اس میں آپ کی عدلیہ آتی ہے, نہ اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے, ان کا تو آپ احتساب ہی نہیں کر سکتے. تو جب کوئی رسپانسبلٹی لیتا ہے نیب کا چیئرمین بننے کے لیے اور یہ ذمہ داری لیتا ہے تو ان کو تھوڑا بہت اندازہ تو ہو ہی گا کہ وہ کس چیز کے چیئرمین بن رہے ہیں اور اس کا کام کیا ہے اور وہ قانون کیا ہے. اچھا, آج کل الیکشنز کی بہت زیادہ باز گشتہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر, واٹ ڈو یو تھنک, آپ کی خبریں, آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں, الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 90 دنوں, ہونے تو چاہیے 90 دنوں کے اندر, لیکن واٹ ڈو یو تھنک کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بڑا مشکل ہے کہنا, کیوں میرے خیال سے کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکے. دیکھیں حکومت کا تو بڑا واضح, آپ کی پریڈکشن کیا ہے آپ کی؟ میرے خیال سے مشکل لگ رہا ہے مجھے, نہیں ہوں گے, مجھے مشکل لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے دیکھیں اب سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ سے کیسا فیصلہ آتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. ویسے تو آئین تو بہت کلیئر ہے اس پہ, وہ کہتے ہیں 90 دن میں آپ نے کرانا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 63 والا جو کیس تھا اس میں انہوں نے آئین کچھ کہتا تھا اور ججمنٹ کچھ اور آئی. تو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا. لیکن دیکھیں اگر سپریم کورٹ سے بھی آ جاتا ہے اور کہتے ہیں آپ نے 90 دن میں کرانا ہے, اور حکومت ہاں, لیکن اگر حکومت کہتی ہے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو سیکیورٹی ہی نہیں ہے دینے کے لیے, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار خود کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہم تو دے ہی نہیں سکتے کوئی آپ کو آروز, تو پھر کیا کرے گی الیکشن کمیشن؟ تو مجھے تو مشکل لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن ایک چیز جو انڈیکیشن ہے کہ شاید ہو جائیں وہ ہے مسلم لیگ نون, جو آج کل وہ بڑی ایکٹیو ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز وہ جلسے کر رہی ہے, ورکرز کنونشنز کر رہے ہیں. تو ایک قسم کی الیکشن کی تیاری لگ رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب بھی بہت جلد, شاید اگلے مہینے تک, پچھلے 3 سال ہاں ویسے یہ تو ہے اس بات سننے میں آ رہا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے وہ واپس آئیں گے الیکشن کیمپین کے لیے. میری ریسنٹلی ان سے لنڈن میں ملاقات بھی ہوئی, تو 2 دفعہ ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے, جو پہلی ملاقات ہوئی تھی تب بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ بہت جلد آپ سے پاکستان میں ملاقات ہوگی. دوبارہ میں نے پوچھا, انہوں نے پھر کہا بہت جلد پاکستان میں ملاقات ہوگی. پھر جنوری کی ڈیٹ دی, پھر فیبروری کی ڈیٹ دی, اور ابھی یہ فیبروری اینڈ ہو رہا ہے, تو ابھی تک تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ آ جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے عوام کے اندر مقبول ہو سکتی ہے. پنجاب کے اندر ان کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھنا پڑے گا, الیکشن تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اچھا, جیل برو تحریک خان صاحب نے اس کا آغاز کر دیا ہے. بڑی عجیب ویژولز سامنے دیکھنے میں, اپنی جیل بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر کھڑے ہیں گاڑی کے اوپر اور جا رہے ہیں, اور لوگ گرفتاریاں بھی, ان کے جو اسد عمر صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے گرفتاریاں بھی دینی شروع کر دی ہیں. کیا پولیس ان کو گرفتار کر سکتی ہے, اور کیا جیل بھرو تحریک کامیاب ہوگی آپ کے خیال میں؟
نہیں پولیس تو پہنچ گئی ہے ہر جگہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے, وہ خود غائب ہو گئے ہیں. میں اس کو سیلفی بھرو سیلفی بناؤ تحریک کہوں گی, اس کو جیل بھرو تحریک بھی نہیں کہوں گی. یہ جب اعلان بھی ہوا تھا تب ہی میں نے یہ بات کہی تھی اب ایک شو پہ کہ یہ ایک ناکام تحریک ہے, کیونکہ آپ کی تحریک کا مقصد کیا ہے آپ اس میں ہی بڑے کنفیوزڈ ہیں, اور جب لیڈرشپ کنفیوزڈ ہوتی ہے تو پھر کارکنان بھی کنفیوزڈ ہوتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کے خلاف ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کی تاریخ چاہتے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب بیل پہ بیل لیے جا رہے ہیں اور اپنی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ریسٹ نہیں ہونا کیونکہ مجھے آپ کی ضرورت ہے, لیکن کارکنان کو آگے بھیج رہے ہیں کہ آپ جا کے گرفتار ہو جائیں. تو میرے خیال سے کہ پولیس کو بھی بہت مزہ آ رہا ہے, وہ بھی بڑا انجوائے کر رہے ہیں اس کو, کارکنان بھی انجوائے کر رہے ہیں. آج میں پڑھ رہی تھی کہ وہ پولیس کہہ رہی تھی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک پرینک کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو میرے خیال سے کھیل رہے, ٹھیک ہے, اچھا موسم ہے, انجوائے کریں, پکنک کریں. بلاول بھٹو زرداری, عمران خان, مریم نواز, جو بھی اس ملک کے بڑے لیڈرز ہیں, ان کو آپ کیا تجویز دینا چاہیں گی؟ کوئی ایک تجویز, کوئی ایک نصیحت؟ میں تو صرف یہی کہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم نہ بنے, جمہوریت کا سوچیں, ملک کا سوچیں. یہی ایک جو آپ باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی, آپ کے پارٹی کا نام ہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, تو وہ جو سارے آپ نے وعدے کیے تھے پہلے, جو آپ نے چارٹر بنایا تھا جب آپ نے شروع میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ شروع کی تھی, اس پہ دوبارہ غور کریں اور اس کو یاد کریں. لاسٹ کویسچن, ہاؤ کین وی امپاور آور وومن؟ میرے خیال سے جتنا بھی ہو سکے خواتین کو ڈیسیجن میکنگ رولز میں ڈالنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جتنی خواتین ڈیسیجن میکنگ رولز میں ہوں گی اتنی زیادہ وہ اور خواتین کو پروموٹ کریں گی. یہاں پہ ابھی بھی ویسے افسوس کی بات ہے, یہی ہوتا ہے کہ جب ایک عورت جا کے اپلائی کرتی ہے کسی جاب کے لیے تو ان سے سب سے پہلا سوال ہی یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی شادی کب ہونی ہے, یا اگر آپ کی شادی ہونی ہے تو آپ کے جو بچے ہیں ان کا کون خیال رکھے گا. تو ایک آلریڈی سے ایک پری پلان نوشن ہوتا ہے کہ یہ جو عورت ہے اس کی شادی ہوگی پھر یہ کام نہیں کرے گی. یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم خواتین کو وہ فیسلٹیز دیں کہ وہ کام کر سکیں, کیونکہ آپ نے اگر اپنی معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے تو وہ خواتین کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے. ملک کی 50% آبادی ہے آپ کی, ان کو آپ ڈے کیئر سینٹرز دیں, ان کو آپ فلیکسیبل ورکنگ آورز دیں. کسی کے بچے ہیں وہ نہیں آ سکتی, کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے, اسی طرح خواتین کنٹریبیوٹ کر سکیں گے, اور ان کو آپ ایکول پے دیں. یہاں پہ ابھی بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ جو مردوں کو پے ملتی ہے وہ خواتین کو نہیں ملتی. تھینک یو سو مچ میم, بہت بہت شکریہ. میم بے نظیر شاہ سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.